بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، ہم نے لاسٹ کلاس میں تفہیمی سوالات کے ذریعے سے سبق کا نام اخذ کیا تھا اور رباعیات کا صرف مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اس کو تفصیلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ڈیپ ایکسپلینیشن آپ کو دیا جائے گا۔ پہلی والی ربائی ہے، دنیا کے ہر ایک ذرے سے گھبراتا ہوں، غم سامنے آتا ہے جدھر جاتا ہوں، رہتے ہوئے اس جہاں میں مدت گزری، پھر بھی اپنے کو اجنبی پاتا ہوں۔ امجد حیدرآبادی اپنی اس ربائی میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے دنیا مسافر خانہ ہے، کیونکہ انسان پیدا ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے، یعنی شروعات کسی چیز کی ہوتی ہے اختتام کے لیے، ازل کے لیے ابد ضروری ہے۔ دنیا کو بنایا گیا ہے قیامت برپا کرنے کے لیے، اسی طرح دنیا میں انسان بھیجا گیا ہے مرنے کے لیے، مطلب اس کا اختتام ہوگا اور وہ ختم ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی روزہ محشر کے دن۔ اسی طرح یہاں انسان چند دن کا مہمان ہے، جس طرح ایک مہمان میزبان کی اشیاء کو دیکھ کر گھبراتا ہے، یعنی ہم کسی کے گھر جائیں گے تو اجنبی سے رہیں گے، ہم کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہے، ہم اس کو کس طرح استعمال کریں بھی یا نہ کریں۔ اگر زیادہ استعمال کریں گے تو لوگ ہم کو غصہ کریں گے یا پھر ڈانٹیں گے، بلکہ اس طرح کا ڈر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان بھی دنیا میں مسافر بنا کر بھیجا گیا ہے، صرف لے کر جانا ہے، تو اس کو اپنے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ رب العزت کے پاس لے کر جانا ہے۔ اسی لیے کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے، اس اعتبار سے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز کو دیکھ کر وہ گھبراتا ہے، یعنی یہ اس کے استعمال کی ہے یا نہیں ہے، یہ کھائے تو اگر کیا ہوگا، اس کا استعمال کرے تو کیا ہوگا، اس طرح کے خیالات، ذہنی فطور ہمارے ذہن میں بھی عام طور پر آتے ہیں۔ میں اس دنیا میں جدھر بھی جاتا ہوں، میرے سامنے دنیا کو چھوڑنے کا غم آ جاتا ہے، یعنی ہمارے پیچھے، انسان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا دے دیا ہے، اپنا عکس دے دیا ہے۔ عکس کو دیکھ کر شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں میرا سایہ پیچھا کرتے رہتا ہے، کہ معلوم ہونے والا ہے کہ ہم کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی اعتبار سے میں اپنے آپ کو بن ٹھن کر، یعنی اس اعتبار سے، اس لحاظ سے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، صرف لے کر جانا ہے، تو اپنے نامہ اعمال لے کے جانا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے مہمان خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، ہم دنیا میں کچھ دن رہنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے رہیں گے، جب تک رہیں گے نیکیوں کا ٹوکرا یا پھر نیکیوں کی پوٹلی بھر لیں گے، بلکہ شاعر ایسا کہنا چاہ رہا ہے۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ایک مدت گزری، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہا ہے۔ کیوں اجنبی محسوس کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ یہاں ہم کو ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت بعد اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ میرا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا کچھ وقت کے لیے ٹھکانہ ہے، اب اصلی ٹھکانہ تو میرے خبر ہے۔ جو میں اپنے اعمال اگر صحیح کروں گا، اس دنیا میں اچھے نیکی کماؤں گا، تو وہ میری خبر پر نور ہوگی، روشن ہوگی، اور اللہ تعالیٰ روشنی کی کھڑکی اس میں خود بخود دے دے گا۔ اس لیے دنیا میں ہم جب تک ہیں، جتنے وقت تک ہیں، اس کو ہم اپنے اعمال، اپنے نیکی، اپنے اچھے کام کارنامے کی وجہ سے، اپنے اچھے صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو نیکیوں کو بٹور لینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ جہالت، غصہ، لڑائی جھگڑا کر کے کچھ حاصل ہونے والا ہم کو نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے، دنیا میں جب تک ہے ہم اپنے حساب سے اچھے کارنامے انجام دینے کی کوشش کریں۔ پھر سے ایک بار میں پڑھ رہی ہوں ربائی، سن لیجئے بچوں۔ دنیا کے ہر ایک ذرے سے گھبراتا ہوں، غم سامنے آتا ہے جدھر جاتا ہوں، رہتے ہوئے اس جہاں میں مدت گزری، پھر بھی اپنے کو اجنبی پاتا ہوں۔ اس ربائی کا اتنا تفصیلی ایکسپلینیشن کافی ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے اگلی ربائی کی جانب۔ کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک خطرہ گوہر ہوتا ہے۔ گوہر مطلب مانے موتی۔ موتی کہاں پر ملتے ہیں؟ سمندر میں ملتے ہیں۔ کیسا ملتے ہیں؟ ایک پانی کا خطرہ کسی کا نمکین آنسو بن سکتا ہے، ایک پانی کا خطرہ موتی بن سکتا ہے، ایک پانی کا خطرہ شبنم پہ گرا تو کھل کے پھول بن سکتا ہے۔ اسی طرح
ایک پانی کا خطرہ انسان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے اس بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے. یعنی بے جان میں جان ڈال سکتا ہے. اے بندے ناصبور مطلب بے صبرا انسان جس کو صبر نہیں رہتا ہے. تیرا ہر کام کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. بیج یعنی پھل جو زمین کا پھل کھانے کے بعد ہم کو جو بیج حاصل ہوتی ہے یا پھر پھول کے اندر سے جو بیج حاصل ہوتی ہے سیڈز اس کو کہا جاتا ہے. شجر جھاڑ نخل درخت ایک ہی چیز کو کہتے ہیں. شجر جھاڑ نخل درخت. تو دیکھ لیجئے بچے اس کی تشریح کیا ہے. شاعر کا خیال ہے کہ بیج سے درخت بننے کے لیے وقت لگتا ہے. اگر ہم کوئی بھی بیج زمین کے اندر گاڑ دیں پیر دیں ڈبو دیں زمین کے اندر لگا دیں تو کم سے کم اس کو درخت بننے کے لیے بیج کو 8 دن لگتے ہیں. کتنے دن لگتے ہیں؟ 8 دن لگتے ہیں. کوئی بھی چیز آن واحد میں پوری نہیں ہوتی. یعنی جب بیج زمین میں ہی گاڑتے وہ لمبا تنے کی شکل اختیار نہیں کرتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا نہیں شروع کر دیتا ویسے ہی ایک بیج زمین میں گاڑنے کے بعد وہ چھوٹے سے 2 ملکے یعنی اس میں نئی ملکے نکلیں گے نئے پتے آئیں گے. وہ بیج پھر آہستہ آہستہ تنے کی شکل پودے کی شکل اختیار کرے گا. پودے سے تنے سے درخت کی شکل اختیار کرے گا. ایسے ہی پانی کیونکہ سمندر میں آلریڈی پانی موجود رہتا ہے لیکن وہ کچھ خطرہ ایک آدھ خطرہ جو سیپی کے اندر یا پھر گوہر کے اندر موتی کے اندر چلا جائے تو وہ موتی کی شکل اختیار کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. ایسے ہی بے صبر بندوں کو چاہیے کہ بے صبری نہ کرے. کچھ کام کے لیے کچھ وقت ضروری ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تب تک ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. ٹھیک ویسے ہی کچھ وقت میں ہمارا کام ہوتا ہے لیکن ضرور ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی ضروری ہے. ہر کام کے تکمیل میں وقت لگتا ہے. آپ سیدھا اسکول میں جا کے جوائن ہوتے ہی بورڈ آف سیکنڈری کا ایگزام نہیں لکھ سکتے. نرسری میں ایڈمیشن لے کے بورڈ آف سیکنڈری کا ایگزام لکھ سکتے نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ویسے ہی ہر کام ایک معینہ مدت ہوتی ہے ایک معینہ مقررہ وقت ہوتا ہے. اسی اعتبار سے وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے یا پھر انجام پاتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے اگر زندگی میں کچھ اونچ نیچ اتار چڑھاؤ غم دکھ درد اگر آ بھی جائے تو ویسے حالات میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا یا پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہم بندوں پر شامل رہتی ہے. اور صبر سے ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر سے ہی ہم کو کام لینا چاہیے. صبر سے اگر ہم کام لیں گے تو ہمارے بگڑے کام بن جائیں گے. ہمیں ایک نہیں کئی راہ نظر آئیں گے. ایک کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی راستے نظر آئیں گے. تو بچوں ایسے ہی بیج کو پھل بننے کے لیے بھی وقت لگتا ہے. یہ بات آپ کو تفصیلی طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج کا آپ کا ہوم ورک ہے بٹ نمبر 3 کوشچن اینڈ آنسر لانگ اینڈ شارٹ مکمل کر لیجئے. اس کے باوجود اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا تو معلمہ سے رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.